روحانی نور۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے روح اور روحانیت کی تاریکی میں مبتلا اور اخروی حقیقتوں سے منکر ہیں، کیونکہ وہ عقیدہ اور مذہب سے کوئی تعلق اور دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ظاہری اور دنیاوی زندگی سب کچھ ہے، حالانکہ مذہب کی نظر میں روحانیت اور آخرت بدرجہ بہتر اور برتر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے روح اور روحانیت کے اندھیروں کو دور کر دینے کے لیے روحانی نور کو مقرر فرمایا، یعنی ہر زمانے میں ایک ہادی برحق کی مبارک و مقدس روح کو روحانی روشنی کا سرچشمہ قرار دیا، تاکہ اہل بصیرت کے لیے دنیائے روحانیت دنیائے مادیت سے کہیں زیادہ تابان و درخشان ہو جائے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107، چیپٹر 21 ورس 107۔ اس کے یہ معنی ہے کہ نور محمدی مشیت الہی کے مطابق عالم لاہوت سے طلوع ہوا اور ہمیشہ کے لیے یہ پاک نور علم و حکمت اور رشد و ہدایت کی شکل میں جبروت، ملکوت اور ناسوت میں جاری اور باقی رہا۔ جاننا چاہیے کہ مثال کے طور پر ناسوت جو انسانوں کی دنیا ہے سب سے نیچے ہے، ملکوت جو ارواح و ملائکہ کی دنیا ہے اس سے اوپر ہے، جبروت جو جلالی فرشتوں اور صفات خداوندی کا عالم ہے اس سے بھی اوپر ہے، اور لاہوت جو عالم وحدت یا عالم ذات ہے سب سے اوپر ہے۔ اور اصل میں بلندی کی یہ ترتیب مکانی نہیں بلکہ شرفی ہے۔ خدائے رحمان و رحیم نے تینوں عالم میں ہدایت و رحمت کے نور کو اس لیے مقرر فرمایا کہ انسان جو ذات احد کے حضور سے اس دنیا میں آیا ہے اور جس کو بحکم انا الیہ راجعون خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی اس ہدایت و رحمت سے دستگیری اور مدد کی جائے، کیونکہ خداوند خوب جانتا تھا کہ انسان جو ہر طرح سے کمزور ہے وہ خدائی نصرت و یاری کے بغیر اس دور و دراز سلسلہ سفر میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کو یہ امر منظور ہوا کہ وسیلہ نور ہدایت سے اس کی دستگیری اور یاری کی جائے، اور قدم بقدم منزل بمنزل اور عالم بعالم رہنمائی کرتے ہوئے اس کو اصل مرتبے پر پہنچا دیا جائے۔ یہ اہل طریقت کا سب سے بڑا پسندیدہ تصور ہے کہ سالک صادق کو سب سے پہلے مرشد کامل میں فنا ہو جانا چاہیے، تاکہ وہ اس وسیلے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو سکے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا درجہ حاصل کر سکے۔ اس بیان سے ایک طرف تو یہ حقیقت واضح اور روشن ہوئی کہ نور ہدایت کی ضرورت و اہمیت نہ صرف عالم ناسوت ہی میں ہے بلکہ ہمیشہ سے بحکم خدا عالم ملکوت اور عالم جبروت میں بھی اسی کی کار فرمائی جاری و ساری ہے۔ دوسری طرف یہ ظاہر ہوا کہ سالک کی منزل مقصود فنا فی اللہ ہے، یعنی اسے مرتبہ آخرین میں جا کر
اپنی ہستی اور عنایت کو خدا کی حقیقت میں ختم اور فنا کر دینا ہے اور خدا کی ازلی و ابدی وحدت میں زندہ ہو جانا ہے۔ روحانیت کی تدریجی روشنی۔ انسان فطری طور پر ایسا ہے کہ وہ ہر میدان میں پہلے پہل کمزور ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے۔ اسی قانون فطرت کے مطابق روحانی روشنی شروع میں بہت ہی کم اور مدھم دکھائی دیتی ہے اور پھر بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تاان کہ ایک دن یہ انتہائی تیز روشنیوں کی ایک طوفانی دنیا بن کر سامنے آتی ہے اور یہ سب سے بڑے امتحان کا مرحلہ ہوتا ہے۔ روحانیت کی ابتدائی روشنی ایک اعتبار سے مادی روشنی کے مشابہ ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کئی اعتبار سے اس سے مختلف بھی ہے، کیونکہ روحانی نور ایک ایسی غیر مادی حقیقت ہے جو جسم کی کیفیات و صفات سے پاک و برتر اور زمان و مکان کی قید سے باہر ہے۔ وہ ظاہری روشنی سے بدرجہ انتہا اعلیٰ، افضل اور اکمل ہے، نہایت ہی خوبصورت، بے حد دلکش اور ازبس جاذب نظر ہے۔ اس کی روح پرور رنگینیاں، دل فریب ضیاء پاشیاں اور مسرت بخش درخشانیاں بے مثال ہیں، اور وہ معجزات روحانیت اور تجلیات نورانیت کی ایک رنگین پربہار دنیا ہے جو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کے روحانی حسن و جمال کی مظہر کاملہ ہے۔ لہذا لمحہ بلمحہ اس کے ظہورات و تجلیات کی گوناگون شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس کی ہر چیز شاہکار قدرت اور نمونہ حکمت ہونے کے باعث اپنی جانفزا تجلیوں سے دیدہ دل کو بہت کچھ ٹھنڈک عطا کر دیتی ہے۔ روحانی نور خدا کا ہے جو رسول میں تھا اور رسول کا ہے جو امام میں ہے۔ یہ روشنی خود دل کی دنیا بھی ہے اور دل کی آنکھ بھی، وہ روح بھی ہے اور روحانیت بھی، آخرت بھی ہے اور جنت بھی، یہ غذائے جان بھی ہے اور دل و دماغ کی راحت بھی، کیونکہ دراصل روح خود ہی سب کچھ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کے امر سے ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 85، چیپٹر 17 ورس 85۔ بلکہ ظہور روح اور مشاہدہ روحانیت کے اس اعلیٰ مقام پر یہ خود ہی عالم امر ہے، لہذا یہاں روح ہر وقت کن فیکون کے ظہورات و تجلیات کی آئینہ داری کرتی رہتی ہے، یعنی مشاہدات روح اور روحانیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العزت کن کے امر سے کس طرح ہر چیز کو وجود نورانی عطا کر دیتا ہے اور کس طرح اس کلمے کے تحت عالم روحانیت میں ہر وقت چیزیں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہیں۔